ان 7-8 سالوں میں انوار صاحب کا سارا کام ہم نے کمپائل کیا اور ہمیں پتہ لگا کہ یہ دونوں ٹارگٹس، ایک اچھا گھر اور اچھی اولاد، 5 چیزوں کو مینج کیے بغیر آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 1، کبھی بھی وہ رشتہ ہیلدی نہیں ہو سکتا جس میں ٹالرنس نہیں۔ ٹالرنس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ میں مختلف ہوں اور میرا لائف پارٹنر مختلف ہے۔ بلکہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو یہ آگے کہتا ہے نا میری بیگم میری ورگی نہیں، جنہاں دی ورگی ہے نا ان دونوں نوں جانا چاہیے چیک کران۔ اے مختلف ہون تے سونے لگتے ہیں۔ جسٹ امیجن رشتے کے اندر کیوس یہ والا ایک تجسس ہی نہیں ہے کہ یار میں نے جاننا ہے یا میں نے دیکھنا ہے کہ اس سچویشن میں کس طرح کا رسپانس ہوگا، اس سچویشن میں کس طرح کا بیہیو کرے گا، ایکو جی ہو گئی۔ دی فرسٹ تھنگ از لیک آف ٹالرنس اینڈ دی میننگ آف ٹالرنس از، جس دن آپ آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، جس دن قرآن پاک کی وہ صورت پڑھی جا رہی ہوتی ہے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں قبول ہے، تو جو میری طرح کے ایکسٹروورڈ ہیں وہ کٹھی کہتے جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ تو انٹروورڈ ہیں ہوں کرتے ہیں قبول ہے ہوں، یا اس کی خاموشی کو کہتے ہیں قبول ہی ہے جی، اے کڑی دا قبول ہی سمجھو۔ سر اس وقت یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے۔ سر دنیا کا کوئی بندہ کامل تکمیل مکمل نہیں ہو سکتا، ہم سب خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ یہی ڈیفینیشن آف کیا ہے ہیومن۔ ہیومن کیا ہے؟ ہیومن کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر ہیومن جو ہیومن ہے وہ اس کا پازیٹیو بھی ہوگا اور اس کا نیگیٹو بھی ہوگا، اسی کا نام ہیومن ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میرج کانفلکٹ لے کے جاتے ہیں، مفہوم واقعے کا بتا رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے دنیا کا سب سے خوبصورت ADR کیا ہے۔ حضور کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ تم آنا پھر اس کی ذرا خوبیاں ڈھونڈ کے لانا۔ سر دنیا کے کسی بندے میں صرف خامی نہیں ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی آنکھ وہ خوبی دیکھنے سے قاصر ہے تو معافی کے ساتھ پھر آپ کا اپنا پرابلم ہے، آپ نے ٹیونڈ نہیں خود کو کیا ہو۔ اگر آپ اچھائی دیکھنے کی پریکٹس ہی نہیں کرتے، آپ اچھائی سننے کی پریکٹس ہی نہیں کرتے، سو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ٹالرنس۔ اچھا جی میں یہاں پر پوز کروں گا اگین اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 1986 میں جان گاٹمین نے یہ ریسرچ شروع کی۔ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ویری ینگ، سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ریسرچ شروع کی۔ اس نے تقریباً کوئی اندازہ ہے 3500 کپلز پہ ریسرچ کی 10 سال سے زیادہ کے ٹائم میں، اور یہ نیورو ٹرانسمیٹرز لگاتا تھا۔ ریلیشن شپ میں ان کی بات چیت کے دوران کوئی سچویشن بنی اور یہ دیکھتا تھا کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے رویوں میں اور نیورو ٹرانسمیٹرز پہ۔ تو 10 سالوں میں 3500 کا ڈیٹا مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنی ریسرچ کو گاٹمین نے پبلش کر دی، اور اس نے کہا کہ میں کسی کپل کو دیکھوں گا 15 منٹ کے اندر ان کی گفتگو آپس میں جو ہو رہی ہے میں یہ بتا دوں گا یہ کب طلاق ہونی ہے، یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، ان کے بچے کیسے ہوں گے۔ اس نے کہا میرا تجربہ اتنا ہو گیا اب تو نیورو ٹرانسمیٹر لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں سمجھا پایا ہوں بات جی؟ اس نے کہا نیورو ٹرانسمیٹرز کی ضرورت نہیں رہی، میرا تجربہ اتنا ہو گیا کہ 15 منٹ کی 2 لوگوں کی بیٹھے گفتگو سن کے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس سے پریڈکٹ کرنا کل کو کیا ہونا ہے وہ میں کر دوں گا۔ اور ٹاپ فیکٹر جانتے ہیں کیا نکلا؟ ٹاپ فیکٹر نکلا کرائسس کا ایک ورڈ سے، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ حقار۔ حقار۔ جس رشتے میں ایک بندے کے اندر یہ حقار ہے کہ میں سپیریئر ہوں اور یہ انفیریئر ہے، وہ رشتہ نہیں بچتا۔ کیوں؟ سر جس رشتے میں مقابلہ ہے وہ نہیں بچے گا، جس رشتے میں موازنہ ہے وہ نہیں بچے گا، جس رشتے میں ڈائلاگ بولا جاتا ہے تم تو باہر سے پڑھ کے نہیں نہ آئے، تمہیں تو نہیں نہ پتا کہ تمہیں تو نہیں نہ پتا کہ کیا ہوتا ہے دنیا، تم نے تو کتابیں نہیں نہ دیکھی۔ جو بندہ اپنی ایگو کو اٹھا کے پھر رہا ہے ہر وقت اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کہا جس بھی، اور اس کو انگلش میں ورڈ کیا ہے سر؟ میں نے گوگل پہ ابھی نا بڑا سرچ کیا اس ورڈ کو، جو اس کی سلیکشن آف ورڈ بڑی زبردست تھی گاٹمین کی، وہ ورڈ ہے کانٹیمپٹ، جو کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دی میننگ آف کانٹیمپٹ گوگل کہتا ہے توہین۔ جس رشتے میں توہین ہے اللہ کبھی برکت نہیں ڈالے گا، اس میں برکت ہوگی نہیں۔
اچھا اب یہ توہین کیسے ختم ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے نا، عقل کی بھی زکوٰۃ ہے. کس کی زکوٰۃ ہے؟ عقل کی بھی زکوٰۃ ہے. عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ گزارا کرو جس کے پاس عقل نہیں ہے. واسطہ صاحب نے کہا میری بات سنو، جس کو چھوڑ ہی دینا ہے اس سے جھگڑا کیسا، اور جس کو چھوڑ نہیں سکتے اس سے جھگڑا کیسا؟ سو فرسٹ آف آل پلیز ڈیسائیڈ کیجئے گا. آج آپ میں سے کپلز کون سے ہیں جی جو میاں بیوی آئے ہوئے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جی. جو کپل لکیلی اس ہال میں کپلز بیٹھے ہوئے ہیں، یار خدا کے لیے یہاں سے ڈیسائیڈ کر کے اٹھو کہ ہمارے رشتے میں کمپیریزن، کمپٹیشن اور کانٹیمپٹ نہیں ہے. اگر یہ یہاں ڈیسائیڈ نہیں کرتے اور ایڈمٹ کریں کہ یار ہم میں کوئی مقابلہ، ہم میں کوئی موازنہ، اور ہم نے ماضی کو دفن کر دیا. اور وہ جو جملہ ہمارے نیچرلز کے کہہ لیجئے لکھا ہوتا ہے، ٹو گڈ ٹو لیو بیہائنڈ. سر جنہوں نے دور جانا ہوتا ہے نا، وہ محلے کی جنگ نہیں لڑتے. واٹر لو لڑنے والا محلے کی جنگ نہیں لڑتا. یار کتنا کو بڑی وکٹری ہوگی کہ میں اپنے سے جیت جاؤں؟ اس سے بڑی ہار کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو میں نے اپنا بنایا میں اس سے جیت جاؤں؟ اور اس سے بڑی جیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں ہار جاؤں اور کسی کو میں اس لیے جتاؤں کہ وہ میرا ہے؟ سو دی فرسٹ تھنگ گوٹمین کہتا ہے جس رشتے میں بھی توہین ہے اس رشتے میں برکت نہیں ہوگی. واپس آؤں گا انوار صاحب کے پوائنٹس کی طرف. دی فرسٹ تھنگ از دی لیک آف ٹالرنس. دی سیکنڈ تھنگ، دوسری چیز انوار صاحب کہتے ہیں رشتوں میں دوسری چیز جو تباہ کر رہی ہے، اور وہ ہمارے پاس 3000 سے زیادہ کیسز ہیں، از دی کمپٹیشن گیم. اس سوسائٹی میں اس قدر کمپٹیشن ہے کہ یہ رزلٹس آئے ہیں، مارچ میں آتے ہیں جی. پاکستان میں 2 طرح کے رزلٹس ہیں سکولز کے، مارچ میں بھی آتے ہیں، اگست کے بعد بھی آتے ہیں. اور ایک ماں میرے پاس پیڈ سر $220 پے کر کے مجھے کاؤنسلنگ کا ٹائم لے کے آئی ہے. بچہ اٹھایا ہوا ہے اور بچے کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. 4 کلاس کا بچہ، لاہور کا ایک ماڈرن سکول جس کی فی جو ہے وہ 40,000 پلس ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ نمبر کم آئے. کتنے پرسنٹ آئے؟ 98% آئے. کتنے کم آئے ہیں؟ کہتے نہیں میری جٹھانی کے بچے تھے 99% آئے. از اے کمپیریزن. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ میں تیرے تو چنگا ہے. یہ بیماری ایک کو تھی نا جی، وہ لائن ہو گیا. شیطان، ابلیس، میں سپیریئر ہوں. ہمارا بیسیکلی ایکو سسٹم ہی خراب ہے. یہ ایکو سسٹم بتاتا ہے کہ یہ آگے نکل گیا ہے اور یہ پیچھے ہے، یہ سپیریئر سروس ہے اور یہ نہیں ہے. کل میرے کچھ سارے دوست آئے ہوئے تھے یہ نیچرلز میں شام میں، اور سب کا ڈیفرنٹ ایکسپوجر تھا. کوئی پروڈیوسر ٹاپ کا تھا، کسی نے جیو کو کھڑا کیا، کسی نے الف کو کھڑا کیا، کوئی پوڈ کاسٹر تھا، کوئی ڈیولپر تھا، کوئی اینکر تھا، کوئی شاعر تھا. وہ سب وسیم صاحب کو ملے. وہ بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیسے ڈیولپر ہیں، ان کے ساتھ 20 گن مین ہی نہیں ہیں. یار یہ اتنے سمپل ہیں، اتنے ہمبل ہیں. میں نے کہا یار میری بات سنو، میرا ماننا یہ ہے کہ جس کا توکل خدا ہے اور جو ایمانداری سے ڈیلیور کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کی ویسی مدد ہوتی ہے. اس کو آگے پیچھے نیلی بتیاں ڈالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری پوری سوسائٹی بیمار ہو گئی ہے، وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں دوسرے سے کیا ہوں، سپیریئر. سیکنڈ از دی کمپٹیشن. جس گھر میں مقابلہ ہے اور انہیلدی یہ مقابلہ ہے، یقین کیجئے اس گھر میں کبھی بھی ایک اچھی فضا نہیں بن سکتی. تھرڈ تھنگ از دی مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ. اور پلیز آج سے چلیں اپنے چیٹ جی پی ٹی کو زحمت دیں، آج سے اپنے میٹا کو زحمت دیں، جیمنائی کو زحمت دیں، ذرا تلاش کریں کہ واٹ از مینٹل ہیلتھ. The simple 3 definitions are: number 1 is کہ باہر کا موسم کچھ بھی ہے، سادہ زبان میں کہ اندر کا موسم کچھ بھی ہے، آپ سیٹسفائی ہیں. آپ کے اطمینان کا گراف بہت اچھا ہے. آپ کی گاڑی V8 ہے، آپ نے ٹاپ ویریئنٹ مرسیڈیز بک کروا لی ہے اور اطمینان کا لیول نیچے. اکثر ہیلدی انسان نہیں ہے. آپ کو زندگی کے ہر چیزوں میں منفی رخ دکھتا ہے، پازیٹیو نہیں دیکھ سکتے. ہیلدی نہیں ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں میننگ لیس فیل کرتے ہیں. 3 ہفتے گزر گئے ہیں، WHO کہتا ہے 3 ہفتے گزر گئے ہیں، صبح اٹھ کے میننگ لیس ہے، ڈپریشن ہو چکے آپ، اوور اینگشیس ہے، انگزائٹی ہے آپ کو، اور آپ کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو علاج کروانا چاہیے. آپ کو ورک شاپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. آپ ذرا چیلنج دیکھیں نا.
مینٹل ہیلتھ کے حالات کیا ہیں؟ ماں 3 بچوں کو ذبح کر رہی ہے، نہانے کے بعد نئے کپڑے پہن کے میڈیا کو رپورٹ کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا مینٹل ہیلتھ کی حالت کیا ہے کہ سرگودا میں بچی جو ہے وہ لالی پاپ منہ میں ہے، باپ ساتھ بیٹھا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ باپ بیٹی کے ساتھ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کیا ہیں؟ میں یہ کل جیل خانہ جات کے آئی جی کو بھی کہہ رہا کہ سوسائٹی میں کرائم نہیں بڑھا، سائیکوسس بڑھ گیا، مینٹل ہیلتھ کرائسس آ گیا، اور اس وجہ سے آپ کے یہ جتنے کرائم ہیں یہ مینٹلی بیمار لوگوں کے کرائم ہیں۔ سر نارمل بندہ تیزاب نہیں پھینک سکتا، کل کا واقعہ نکال کے دیکھ لیجیے، ریجیکشن ہو جاتی ہے نارمل ہے، فیلئر ہو جاتا ہے نارمل ہے۔ کس قدر بیمار انسان ہوگا وہ ڈاکٹر صاحبہ کی تصویر وہ دیکھیں آپ سے، ان کی چہرے کی معصومیت اللہ نے بچائی ہوئی تھی۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ 3rd کرائسس رشتے کو کھا جاتا ہے، دی 4th تھنگ۔ اچھا جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا نا، ہمارا مت تھا کہ نہیں گھر کو ساس خراب کرتی ہے، جٹھانی کرتی ہے، نند کرتی ہے، دیورانی کا تعویذ گھر خراب کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ بزرگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ، عرفان الحق صاحب کے ساتھ، بزرگوں کے، تو ایک نئی اصطلاح پتہ لگی۔ بعض اوقات ہماری جو انکمپیٹنسی ہوتی ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، اپنی نالائکی کو، اور آسان ہوتا ہے کسی جن پہ ڈالنا۔ ایک بندے نے نا جی اسے کوئی شیطانی خیال آیا، خود ہی خیال آیا اور اس نے وہ ایکٹ کر دیا، تو بعد میں نا جی وہ تائب ہوا، تائب ہو کے اس نے کہا کہ آپ مینوں بڑی شرم آ رہی ہے، شیطان نے کراتا اللہ میں، شیطان آ گیا کہندا پائن میرا کام نہیں گا سی ہے، ایس لیول دا تسی سوچ سکتے ہو میں نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ بڑا آسان ہے، نند پہ ڈالنا، جٹھانی پہ ڈالنا، تعویذ پہ ڈالنا، ساس پہ ڈالنا۔ سر بنیادی طور پہ 4th ریزن جو ہم نے ڈھونڈی ہے، لیک آف رسپانسبلٹی۔ لوگ حقوق اور فرائض کو مکس کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ ہی نہیں ہے معافی کے ساتھ جو بیلنس نہ کر سکے اپنی ماں اور اپنی بیوی میں اور اپنی بہنوں میں، یہ اس کی مرد کی کمی ہے۔ اور مرد جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق 6 فٹ کا دو ڈولوں کے ساتھ اور جم کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس بیلنس کے ساتھ ہے جس میں اس نے نو گو ایریاز اور باؤنڈریز ڈیفائن کی ہیں کہ میری ماں کی رسپیکٹ ادھر ہے، یہ بیگم کی رسپیکٹ ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ بیلنس نہ کر پانے والا دراصل اپنی کمی کو ڈال دیتا ہے کس پہ؟ میرا گھر میری ماں نے خراب کیا تھا۔ دی 5th last, this is a very dramatic thing I'm telling you. The lack of exposure, having the